اس دنیا میں امتحان کو بڑا اہم قرار دیا گیا ہے۔ زندگی پیدائش سے لے کے موت تک ساری ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہ ٹونز بند کریں بھی جس کی بھی۔ میں دوبارہ گزارش کروں گا احباب، ذرا اپنے موبائلز اگر بند نہیں کر سکتے تو کم از کم سائلنٹ کر لیں۔ یہ دنیا امتحان ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان میں تمہارا عمل چیک ہونا ہے۔ کس کا عمل سب سے زیادہ حسن والا ہے، خوبصورت ہے، پاکیزہ ہے، عمدہ ہے، باصلاحیت ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اعمال کی اساس اور بنیاد علم پہ ہے۔ اگر علم ٹیڑھا ہو تو عمل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ علم کے لیے تعلیم ضروری ہے اور تعلیم کے لیے معلم ضروری ہے، اور معلم کے لیے نصاب ضروری ہے، اور نصاب کے لیے کتاب، اور کتاب کے لیے مؤلف اور رائٹر اور مصنف ضروری ہے۔ اللہ الرحمن نے جب اپنا تعارف کروایا ہے تو جملہ ہی یہ بولا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں پلے باندھ کے جائیے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے۔ سینکڑوں مفسرین ان 3 آیتوں کو لے کے زندگی کا بڑا حصہ بیٹھے رہے ہیں کہ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا ہے اور قرآن سکھایا ہے، لیکن انہیں اتفاق کرنا اس بات پہ ضروری ہوا کہ رحمان کا قرآن سچ ہے، رحمان کی ترتیب برحق ہے، اللہ کے بول بڑے طول میں پورے ہیں، رحمان واقعتاً حقیقتاً وہی ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی عمر 100 سال بھی ہو جائے، اگر اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، تو پھر وہ پیدا بھی نہیں ہوا۔ وہ بندہ پیدا نہیں ہوا جس نے قرآن نہیں پڑھا۔ یہ جو کرنا ہے نا بھائی، ایک دفعہ کر لیں، یہ بار بار آمد و رفت معذرت کے ساتھ۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ اب علامہ میں تعلیم، اور پھر آئیے پہلی وحی پہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں بھی بات تعلیم کی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین کروائی گئی کہ اقرأ، محبوب آپ معلم ہیں، پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے، پہلے پڑھ لیجئے۔ حضرات، کتاب اللہ ساری کی ساری الحمد سے لے کے والناس تلک علم ہے، علم ہے، اور اسے سکھانے والے معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما۔ اور آج کے علماء یا پہلے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے العلماء ورثۃ الانبیاء،
انہیں انبیاء کا وارث بنایا گیا، اور وارث کے پاس وہی ہوتا ہے جو مورث نے چھوڑا ہو، جو مورث نے چھوڑا ہو۔ باپ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جائیداد جو چھوڑی ہوتی ہے وہ اولاد کا ترکہ ہوتی ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میرا ترکہ، میری میراث کیا ہے؟ امرین ہے، کتاب اللہ ہے جو رحمان نے اتاری ہے، اور میری سنت، اس کی تعبیر، اس کی تشریح، اس کی تفصیل اور اس کے مطابق زندگی بندگی اور سیرت اور اس کا ڈھنگ، سلیقہ، اسوہ اور قدوہ، یہ میں دے کے جا رہا ہوں۔ حضرات، ان ساری چیزوں کے امین کون ہیں؟ میں آج علماء کرام، طلبہ اعظام کے جو مراتب ہیں، جو مقام ہیں، جو رتبے ہیں، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے اوپر تھوڑی پیار اور محبت کے ساتھ حقائق کی دنیا میں رہ کے جو مارکیٹ کے اندر پایا جا رہا ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیونکہ پوری دنیا، اپنے بھی اور بیگانے بھی، بیگانوں نے اپنوں کا ذہن بنا دیا ہے کہ مساجد اور مدارس اور ان کے وارث علماء، فقہاء، محدثین اور اساتذہ، معلمین، مدربین، مدرسین، قرائے اعظام، حفاظ کرام، اہل علم، اہل نظر، اہل فکر، یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ پورا میڈیا، ساری فلمیں، سارے ڈرامے، دنیا جہان کے جگت باز چینلز، ان لوگوں نے انتہا کر دی ہے۔ جتنے لطیفے بنے ہوں گے مولویوں پہ بنے۔ ڈائریکٹ اسلام پہ بات کرنا تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لہذا مولوی کو برا بنا کے اسلام کو گرانا مقصد ہوتا ہے۔ مسجد کو، مدرسے کو دہشت گرد قرار دے کے لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے۔ میں آج کی اس ملاقات میں ایک ہی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ جو دوریاں ہیں وہ قربتوں میں بدل جائیں، جو نفرتیں ہیں وہ محبتوں میں تبدیل ہو جائیں، اور جو زبان درازیاں ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ سوچ سمجھ کے بولا جائے، تاکہ یہ علم ہو کہ سکھانا کیا ہے اور سیکھنا کیا ہے۔ سکھانا کیا ہے اور سیکھنا کیا ہے، کون سیکھے گا، کون سکھائے گا، اور سیکھنے والا کیا بنے گا، یہ ساری چیزیں میں آغاز کرتا ہوں۔ پہلے ایک نظر مارکیٹ میں پایا جانے والا مسجد اور مدرسے سے جڑا ہوا ہر فرد، ہر آدمی، اس کو ذرا ایک نظر دیکھیے۔ میں اشارے کرتا جاؤں گا باقی چیزیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا بالخصوص میرے وہ بھائی جو میڈیا سے، اور بالخصوص جو ریکارڈنگ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ احباب، بسا اوقات ہماری گفتگو کا مقصد 100% اخلاص کے ساتھ اہل علم کی عزت، محبت، پیار اور قدر کو متعارف کروانا ہوتا ہے، لیکن ظلم کی انتہا کرتے ہیں کہ جب شروع سے سیاق اور سباق کو کاٹ کے، ہٹ کے، جملوں کو کاٹ کے، اور جاذب نظر یا بہت ہی شر پسندیدہ یا شر پسندانہ یا شر انگیز عنوان اور ٹائٹل دے کے لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ معلوم نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میری ایک گفتگو اسی طرح کی میاں چنو میں تھی، اہل علم کی خدمات کے بارے میں، محنتوں کے بارے میں، کاوش کے بارے میں، ان کی کیٹاگریز پہ، مگر اسے جو رنگ دے کے پیش کیا گیا اس کا حساب رب کو دینا ہے، اس کا حساب رب کو دینا ہے کہ صرف فیم کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، لائکس کے لیے یا ویوز کے لیے اگر یہ کوئی حرکت کرتا ہے تو یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ اس لیے جب تلک بات کا مفہوم
سیاق اور سباق اسے مد نظر رکھ کے بیان نہ کیا جائے، پیش نہ کیا جائے، تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں اس وقت ایک ادارے میں ہوں، ایک مدرسے میں ہوں، ایک مرکز میں ہوں، ایک تعلیمی سینٹر میں ہوں، میں اساتذہ میں، علماء میں، قرائے کرام میں ہوں، لیکن یہاں جو نفرتیں، جو بغض، جو عوام الناس کے اندر ایک اشتعالی انفعالی کیفیتیں ہیں، آگ کے اس الاؤ کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے کوئی ادارہ، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ تب تک نہیں بنتا جب تک علم دوست لوگ مل کے سر جوڑ کے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنی میٹنگز ہوتی ہیں، کتنی محنتیں ہوتی ہیں، کتنی کاوشیں ہوتی ہیں، وہ جذبہ رکھنے والے، پیار رکھنے والے، علم سے تعلق رکھنے والے، وہ کوئی ریڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مزدور بھی ہو سکتا ہے، کوئی عام نمازی ہو سکتا ہے، یہ لوگ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور پھر کچھ ہونا چاہیے، اس کے اوپر پھر مال والے، پیسے والے، دولت والے، علاقے کے وڈیرے، چودھری، سردار، نواب، جن کو رب نے مال سے نوازا ہوتا ہے، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، مل کے سینکڑوں قربانیوں کے بعد زمین کے خطے کے اوپر یہ صرف بلڈنگ ایسے نہیں بن جاتی، یہ اس پہلے تصور میں بنی ہوتی ہے، تو پھر تصویر سامنے آتی۔ یہ آج کی کانفرنس ایسے نہیں ہوگی، اس کے پیچھے بڑے ذہن لڑے ہیں، بڑے دل لگے ہیں، بڑی محنتیں ہوتی ہیں، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، یہ ادارے ایسے نہیں بنتے۔ لہٰذا یہ جتنے بھی لوگ جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں، جو سامنے نہیں ہیں، یہ مرکز القدس، یہ نام رکھنے سے، چننے سے، بنانے تلک اور چلانے تلک جتنے بھی سوچے ہیں، جتنے بھی ذہن ہیں، ہم ان کے لیے مثبت سوچ کر کے دعا دیں گے کہ الہ العالمین اخلاص کے ساتھ جو بھی کاوش ہے قبول فرما۔ اور یاد رکھیے، اگر اخلاص نہیں ہے، میری گفتگو میں اگر اخلاص نہیں ہے، اور میری گفتگو کا مقصد اگر صرف ٹیز کرنا ہے اور چوٹ پہنچانی ہے، تو میری یہ گفتگو قیامت کے دن بھی میرے خلاف ہے، یہ دنیا میں بھی میرے خلاف۔ پڑھا ہوا قرآن اگر نیت صاف نہیں تو خیرکم کی ڈگری نہیں دے گا، جہنم کی آگ ہے۔ لگایا ہوا پیسہ اور سرمایہ اگر خلوص نیت نہیں ہے تو یہ فائدہ مند نہیں، اجر کا اور ثواب کا باعث نہیں ہے، یہ بھی جہنم کے آغاز اور افتتاح کا باعث ہے۔ اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا ہوا اگر مقصد الہی کلمت اللہ اور رب کی رضا نہیں تو وہ بھی باعث نار ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے اخلاص کو رب قبول کرے۔ اگر کہیں عدم اخلاص ہے تو جتنا مرضی دنیا میں ٹائٹل لے لیا ہو، اللہ کو پتہ ہے کون کیا ہے، وہاں دھوکہ نہیں ہے۔ دنیا میں جھوٹ چل جاتا ہے، لیکن رب نے کھل کے کہہ دینا ہے، کذب، او بندے، جو تو نے کیا تھا میرے لیے نہیں کیا تھا، کوئی اور مقصد تھا، تیرا جھوٹ یہاں نہیں چلے گا۔ لہٰذا ہمیں ظاہر پر ان لوگوں کی حسن نیت پر بلا وجہ شک نہیں کرنا ہے، وہ معاملہ رب کی سپرد ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، وہ ہمارے اسلاف جنہوں نے محنت کی، وہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے علمی سوچ رکھی، آج یہ جگہ بنی، ان کے لیے رب اسے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں ان کی اولاد بنائے، وہ اولاد ولد صالح یدعو لہ، ان کے لیے دعا نکلے، او علم ینتفع بہ، اور یہاں سے ایسا علم اور اس کے سوتے پھوٹیں کہ جس سے دنیا سے جانے والے ہمارے اسلاف کو ان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنے اور آنے والی نسلوں کے لیے خیر اور بھلائی بنے۔ بھائی یہ دوسرے نمبر پہ، جب کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ایڈمن آتی ہے، انتظامی سوچ کے علماء۔ بسا اوقات وہ بہترین خطیب نہیں ہوتے، بہترین داعی نہیں ہوتے، بہترین مدرس نہیں ہوتے، لیکن انتظامی امور کے امام ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہیں سمجھ بوجھ دی ہوتی ہے،
इन लोगों की टांगे खींचना, बातें बनाना, जुमले कसना, ओ जी ये साढ़े उत्ते अनपढ़ बात है। याद रखिए, मुआमलात को चलाना और है, इल्म और है। बस औकात बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल, मुदर्रिसीन, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, शयूखुल हदीस, आइम्मा वो काम नहीं कर सकते। मैं पिछले दिनों डेरा गाजी खां में अपने एक बहुत ही फाजिल दोस्त, बहुत ही ज़हीन व फतीन, मदीना यूनिवर्सिटी से फादिल और गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से मिला, तो कहने लगे यार हम बेसिकली पढ़ाने वाले बंदे थे, इन्होंने इंतजामी उमूर में लगा दिया इल्म देख के, ये हमारे बस की बात नहीं है। और ये हकीकत है। एडमन के अंदर ऐसे रिजाल का इंतखाब करना, लिकुल्ल फन्न रिजाल, ये मकूला है कि हर फन के लिए रब ने अफराद पैदा किए होते हैं, उनको आगे लाना, उनकी खिदमात लेना, ताकि इदारे अच्छे से अच्छे चलें और दुनिया में इनका काम जो है वो आम हो। ये गलत नहीं होता, लेकिन इसके लिए जिगरा चाहिए, हौसला चाहिए। मैं पाकिस्तान के बेशुमार इदारों को जानता हूं जहां वो इसलिए नाकाम हो गए कि अहले इल्म तो बड़े थे, मगर उनको इंतजामी सलाहियतों के साथ चलाने वाला या तो फर्द रखना नहीं आया या फिर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। आबाद और शाद थे, बर्बाद हो गए। और कुछ इदारे ऐसे भी जानता हूं जहां कोई हाल नहीं था, लेकिन अल्लाह ने एडमन की सलाहियतों के साथ इंतजामी मामलात को निपटाने वाला कोई एक अच्छा फर्द दिया, इदारे को चार चांद लग गए। अगर आप मिसालें कहते तो मैं बेशुमार देता, लेकिन मुझे सिर्फ इशारा करना है। तशहीर किसी की जाती वो मकसूद नहीं है, ना किसी से नफरत मकसूद है, सिर्फ और सिर्फ ये बात उन लोगों की कदर करना जिनमें ये सलाहियत है। लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के खास अफराद होते हैं। और मेरा मानना है कि वलिकुल्ल फन्निन औजार, हर फन के अपने औजार भी होते हैं। वो औजार ना हो, अगर इलेक्ट्रीशियन आपके घर आ जाए और उसके पास टेस्टर नहीं है, मैं समझता हूं सही नहीं। तालिब इल्म हो, जेब में कलम नहीं है, माजरत हो, तालिब इल्म जेब में कलम ना हो। अल्लामा इब्नुल जौजी रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है सैदुल ख्वातिर, कि जो तसव्वुर में कोई अचानक चीज आई है। हमारे कई बड़े कीमती ख्याल आते हैं, मगर हम उन्हें संभाल नहीं पाते। बंदा सोचता है अच्छा मैं ये बात करूंगा, ये टॉपिक रखूंगा, लेकिन वो चूंकि लिखते नहीं, वो उड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इस इमाम ने अपने पास हर वक्त कागज़ और कलम रखा। आप सोचते होंगे लिखा गया इनकी ज़िंदगी में कि इनकी ज़िंदगी के मिनट और सेकंड देखे जाएं तो हर मिनट में 22-22 सफ़हात नज़र आते हैं, इतना लिखा गया। जिस बंदे ने जहन में अचानक आने वाला ख्याल वो भी कैद कर लिया और पूरी सैदुल खातिर मैंने शिकार कर लिया है अचानक आने वाली सोचों को जो दिमाग पे बैठी थी, मैंने उनके ऊपर भी जाल फेंक लिया है, मैंने उनको भी उड़ने नहीं दिया। वलिकुल्ल फन्निन औजार, अगर आप किसी को सलाहियतों से माला माल समझते हैं मगर उसको उसके मुताल्लिका चीज़ें मुहैया नहीं करते या होने नहीं देते, तो ये भी इल्म के रस्ते में रुकावट है। इसके ऊपर भी मदारिस और मसाजिद को खुसूसी तवज्जो करनी होगी। मेरा इशारा जिन्हें मैं समझाना चाह रहा हूँ उन्हें समझ आ गया होगा कि उजार के बगैर तो मोची भी किसी काम का नहीं है। तो फिर एक उस्ताज, एक कारी, एक इमाम, एक खतीब, एक मुअल्लिम, एक दाई, आप क्या समझते हैं कि इनके कोई औजार नहीं है? अकेली लाइब्रेरी समझ लें, जिस इदारे की लाइब्रेरी ही अच्छी नहीं है, हो जामिया पूरी दुनिया के उलूम पढ़ाने हों और उसमें पूरी दुनिया के उलूम तो एक तरफ, चंद किताबें भी मुयस्सर ना हों और लोग आकर के कहें जी आपने लाइब्रेरी में जो नया बजट रखा है पहली तुसीं पढ़ लिया ना, तो ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद जिन लोगों की आपने कदर करनी है, इस एडमन उलमा के साथ मुआविनीन, मुआविनीन से मेरी मुराद माल पैसे दौलत वाले भी हैं और इससे मेरी मुराद वो लोग भी काबिल कदर हैं जो सपोर्टिंग रोल निभाते हैं। मैं मस्जिद में बैठ के फिल्म
یہ بات کروں آپ کو شاید بری لگے، لیکن میں شر کو پہچانتا ہوں، خیر کے کام کو کہ اس نے کتنا کیا ہے۔ جتنی کامیاب ترین باکس آفس کے اوپر زبردست فلمیں گئی ہیں اور ڈرامے گئے ہیں، ان کے اندر یہ بات دیکھی گئی اور نوٹ کی گئی ہے کہ ان کے ہر ہیرو کے ساتھ ایک سپورٹنگ ہیرو ہوتا ہے۔ بس اوقات ایک آدمی کا دل نہیں کر رہا، لیکن وہ ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں 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 نہیں، وہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کرنا، وہ کہتا ہے کرنا ہے، مجبور کر رہا ہوتا ہے، اٹھا رہا ہوتا ہے، ہمت دلا رہا ہوتا ہے اور داد دے رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے نہیں بھائی چلنا پڑے گا، یہ ٹائم سونے کا نہیں، لیٹنے کا نہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن نہیں، حق بنتا ہے کہ اس وقت یہ کام کیا جائے۔ حضرات بسا اوقات بڑے بڑے رجال ایک جگہ پہ بریک لے لیتے ہیں، ساتھ والا کہتے ہیں نہیں یہ رکن دی جگہ نہیں، یہ کام کرنا ہے۔ ان لوگوں کی بھی قدر کریں۔ یہ جو بڑے اہل علم اور منتظمین اور ایڈمنز کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے جن کو آپ چمچے کڑچے کہتے ہیں، یہ چمچے کڑچے نہیں ہوتے، ناراض نہ ہونا، ان لوگوں کو داد دیا کریں جو نظر کم آتے ہیں مگر کام، کیل اونچا لگانا ہو نا، ہاتھ میں ہتھوڑی بھی ہو، تیرا میرا قد اتنا لمبا نہیں ہے، سیڑھی کو مت بھولیے گا، سیڑھی کو بھی نہیں بھولنا، جو نیچے سیڑھی پکڑ کے کھڑا ہے نا پاؤں کی ٹیک لگا کے، جو آپ کو گرنے نہیں دے رہا، یہ بھی قابل قدر ہے۔ بے شمار اداروں کے اندر ایسے لوگوں کو ہمیشہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، میں سلیوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان کی قدر کیا کریں۔ اس کے بعد جن لوگوں کو آپ نے دیکھنا ہے وہ تین بڑے خصوصی خادم، باورچی اور گن مین۔ اگر ان لوگوں کے دل میں دین اور ایمان، گن مین مت سمجھے کہ میرے ہاتھ میں گن ہے میں ادارے کا محافظ ہوں، جس کو مرضی اکڑے اور اکھڑے دماغ کے ساتھ جو بول دوں۔ اگر آپ نے نیت خالص کر لی تو آپ کا ایک رات کا پہرا، ایک رات کا جاگنا، یہ آپ کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو سکتا، کیونکہ آپ اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، طلبہ اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے اور متعین کیا ہے۔ اسی طرح کوکنگ کرنے والا، اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ اور ذائقہ رکھا ہے، آپ حسن نیت، حسن خلوص سے ایک روٹی بھی پکا دیتے ہیں، لیکن اس میں تنگ آ کے نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے باورچی بھی تنگ، انتظامیہ بھی تنگ، بچے بھی تنگ، تو یہاں اپنا کردار نبھائیے، کیونکہ علم چلانے کے لیے، سکھانے کے لیے یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، اللہ نے رکھی ہیں۔ علماء خشک ٹکڑے کھاتے تھے، کوئی شک نہیں، کئی کے دن بھوکے رہتے تھے، کوئی شک نہیں، وہ مثالیں اپنی جگہ، لیکن اگر آپ رب کے ضیوف کی میزبانی کریں اور اچھی کریں اور عمدہ سوچ کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ العزیز میرا رب کل قیامت کے دن جنت میں آپ کے لیے بھی وہ غلمان، وہ حور، وہ آپ کی خواہشیں، وہ چاہتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ لوگ معمولی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد مؤذن کسی مسجد کا، مان لیا کہ آپ نے وہ چنا ہے جو فری میں اذان کہہ جاتا ہے، جو مفت میں کہہ جاتا ہے، جس کی آواز اچھی نہیں ہے، جس کو گھر کوئی نہیں پوچھتا۔ لوگوں، ایک مؤذن کی اذان اللہ نے قدر اتنی کرنی ہے، قیامت کے دن جب سب لوگ اپنے اپنے قد کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، مؤذن کو میرے رب نے لمبی گردنیں دے دینی ہے۔ جس کی قدر رب کر رہا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہیں ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھڑکنا، باتیں کرنا، فضولیات، اور یہ آواز اچھی نہیں، وہ اچھا نہیں۔ یاد رکھیے قرائے کرام بیٹھے ہیں، میرے اساتذہ اہل علم، اہل دل بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہتا جو محل نظر ہو، اور اگر محل نظر ہو تو مجھے بتایا جا سکتا ہے۔ یہ قرات کے جتنے بھی اصول ہیں وہ کتاب اللہ کے لیے ہیں، وہ کتاب اللہ کے لیے ہیں۔ اگر کوئی دوسری جگہ ہو، ایک آدمی آ کے کہے امینم بر ام سیام فی سفر، تو محبوب اسے یہ نہیں کہتے تو نے الف لام کو الف میم میں بدل دیا، جواب میں آتا ہے لیس من بر ام سیام فی سفر۔ اہل علم سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، عوام آئی ہے تو آپ کو بھی سمجھا دوں کہ اگر بسا اوقات یہ لفظوں کے اندر اونچ نیچ ہو جائے تو یہ اعلان ہے، یہ منادی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں اصول تجوید، اصول قرات،
اور باقی جتنے بھی اصول ہیں وہ لگنے ضروری نہیں ہیں، اعلان ہونا چاہیے، پرچار ہونا چاہیے، اونچ نیچ ہو بھی جائے، یہ لوگ قدر کریں جو اللہ کے آوازے کو پورا دن بلند کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی رب کی اس آواز کو رکنے نہیں دیتے۔ اسی کے اوپر سپر پاوریں جو ہیں وہ تل ملا رہی ہیں کہ یہ ادنا سے لوگ، کمزور لوگ، چھوٹی چھوٹی معمولی تنخواہوں پہ آنے والے لوگ یہی رب کو سب سے بڑا مانتے، ہمیں بڑا نہیں مان رہے۔ قدر کیجئے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے فیجی کے جزیروں سے یورپ کے کناروں تلک رب کی کبریائی کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، نماز کا عقیدہ اور عمل اور فلاح کا عقیدہ، اللہ کی پھر کبریائی اور اللہ کی توحید کے عقیدے کا ڈنکا بجتا رہتا ہے۔ حضرات، اس کے بعد جن لوگوں کو آپ معمولی سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، یہ آپ کے حافظ امام ہیں۔ مسجدوں کے اندر سادہ حافظ، اگر حافظ نہیں ہے، میں لفظ امام بولنا چاہتا ہوں، آپ کے دور دراز گاؤں میں، دیہاتوں میں، پنڈ میں اگر کسی کو پورا قرآن نہیں آتا، ایک پارا بھی پورا نہیں آتا، آدھا پارا نہیں آتا، اگر اسے چند سورتیں بھی آتی ہیں اور باقی گاؤں والوں سے وہ زیادہ پڑھا ہوا ہے، میرے محبوب نے کیسے ابن ابزہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیوں امام بنایا؟ وہ بچہ جس کے تن پہ پورے کپڑے نہیں تھے اور جانے والی عورت نے بولا تھا اپنے امام دا کاج تے کجو، لیکن اسے امام کس نے بنایا تھا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بنایا تھا؟ اسے قرآن باقیوں سے زیادہ آتا تھا۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے گھر گلی میں جسے قرآن زیادہ آتا ہے اس کی قدر کرو، اس کی قدر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور ابن ابزہ کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کیوں بنایا گیا تھا مکے کا بڑا اور چودھری اور امیر؟ اس لیے کہ قرآن زیادہ آتا تھا۔ امام کی قدر ہوگی۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا، گھڑی دیکھی کھڑے ہو گئے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑی کی نہیں، امام کی قدر کروائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے محبوب امت کے اوپر بڑی خیرخواہی کرتے تھے، صحابی آ گئے ہیں، وضو کر کے بیٹھے ہیں، اونگ بھی آ رہی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، جھٹکے بھی لگ رہے ہیں، عشاء کی نماز، خراٹوں کی آواز بھی آ رہی ہے، میرے محبوب پھر بھی نہیں آ رہے۔ ایک بھی صحابی نہیں کہہ رہا محبوب اندر بھی فارغ بیٹھے ہیں، بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، باہر آ کے نماز ہی پڑھا دیں، ہم تو سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں۔ جب تک محبوب دروازے سے نہیں نکلے، پردہ نہیں ہلا، بلال کی بھی جرت نہیں، جناب ام مکتوم کی بھی جرت نہیں کہ اٹھ کر کے اقامت کہہ دیں، یہ تکبیر کہہ دیں۔ جب تک آپ نہیں آئے، امام ویلیو ہے، امام کی عزت ہے، وہ کوئی بھی ہو اس کی قدر کرو، باتیں مت بناؤ، اے اتے ہی نے تھلے نہیں آئے، کارچنے باہر نہیں آئے۔ گھڑی کو مت دیکھیں، بار بار گھڑی کی طرف نہیں، امام کی آبرو اور عزت کو جسے آگے کر دیا جائے پھر اسے یوں پیچھے کرنا، باتیں بنانا، چھوٹے کرنے سے آپ چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آئیے اس کے بعد قرائے کرام جن سے کانفرنسوں کا یہ رونق آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں نقیب کو بھی لانا چاہتا ہوں، جسے آپ سٹیج سیکرٹری کہتے ہیں۔ نقابت پورے دین کو پھیلانے کی آج کل میں کانفرنسز میں، جلسوں میں، پروگرامز میں حضرات جان ہوتی ہے۔ نقیب چاہے تو جان ڈال دے، نقیب چاہے تو مردہ کر دے، نقیب چاہے تو جاتے ہوئے لوگوں کو روک لے، نقیب چاہے تو بیٹھے ہوئوں کو اٹھا کے بھگا دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نقیب کو تنہائی میں بیٹھ کے خود سمجھا لوں گا کہ اگر خطیب یا امام یا وقت کا جو بھی بلایا گیا ہے، میزبان میزبانی کرے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے میزبان پہلے بیٹھ کے ساتھ زیادہ کھانا شروع نہیں کر دیتے، بلکہ کہتے ہیں جی میں میزبان ہوں، آپ کھائیں۔ تو نقیب میزبان ہوتا ہے، بھولے مت۔ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ یہ مجلس کو، آداب کو مد نظر رکھ کے چلنا بڑا اہم ہے۔ صرف بولنا کافی نہیں ہے، صرف اونچی بول لینا کافی نہیں، لیکن یہ لوگ جان ہوتے ہیں کسی بھی کانفرنس کی، ان کی عزت کیا کریں، ان کو احترام دیا کریں۔ یہ گورنر ہے، یوں سمجھیے کہ پورے سیٹ اپ کو اس نے سنبھالنا اور چلانا ہوتا ہے۔ آپ سب تو اپنے اپنے حساب سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بسا اوقات نقیب جو ہے مغرب سے لے کر کے تہجد کی نماز تلک پابند رہتا ہے، معمولی مت سمجھے۔ اس کے بعد بات آتی ہے قرات کی۔
یہ چھوٹی صورت ہو، یہ لمبی صورت ہو، یہ مختلف اداؤں میں ہو، مختلف لب و لہجے میں ہو، قراتوں میں ہو، ان کے اوپر باتیں بنانا اور باتیں کسنا اور ان کو قاری یا حافظ جی کہہ کے بلانا، اللہ کے لیے ڈر جانا، نیتوں کو میرا رب جانتا ہے۔ جس نے ان کی عزت نہیں کی اسے پھر قرآن کی عزت اور ادب اور احترام کا بھی پتہ نہیں۔ ممکن ہے کمی کوتاہیاں ہوں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا میں کتاب اللہ کی آواز سر بلند ہے، لب و لہجے چل رہے ہیں، فاتحہ سنی جا رہی ہے، بقرہ پڑھی جا رہی ہے، آل عمران کے اس وقت جو ہے وہ ڈنکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو ساتھ میں تھوڑا پڑھ کے ترجمہ بھی کر کے سناتے ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے قرائے کرام سے، آپ ایک رکوع کی بجائے آپ 2 سطریں پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، لیکن لوگوں کو ساتھ اس کا تھوڑا ترجمہ بھی اگر بیان کر دیں تو یقین کیجئے یہ ایک اعلیٰ ورائٹی ہوگی اور ایک بہترین خدمت ہوگی۔ جس نے کبھی بھی قرآن کا ترجمہ نہیں سنا، اگر وہ کانفرنس میں آیا ہے تو اسے پتہ ہو کہ پڑھا کیا گیا ہے، پڑھا کیا گیا ہے، اور بڑا اچھا لگے کہ 1.5-2 رکوع پڑھنے یا 15-20 منٹ تک جانے کی بجائے 3 منٹ میں 4 منٹ میں جو آپ نے پڑھا ہے یہ بتا دیا جائے کہ میں نے کس امام کی قرات میں پڑھا ہے، کس لہجے میں پڑھا ہے، اور اس کے معانی کیا ہیں، مفاہیم و مطالب کیا ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ آنے والی قوم کو فائدہ ہو۔ یہ امت کے ہیرے ہیں، ان کی قدر کریں، انہیں گرائیں مت۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کی طرف آ رہا ہوں جو قاری ہیں اور ساتھ میں ٹیچر ہیں، حافظ ہیں اور ساتھ میں معلم ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ ناظرہ کروائیں، وہ حفظ کروائیں۔ لوگوں جاؤ، پوری دنیا ہار گئی ہے، ساری دنیا کی یونیورسٹیاں ہار گئی ہیں۔ یہ استاذ آج بھی جیتا ہوا ہے جسے آپ حافظ اور قاری کہتے ہیں، جسے آپ حافظ اور قاری کہتے ہیں۔ اس نے ہر علاقے میں مسجد میں بیٹھ کے تھوڑی سی تنخواہ کے اوپر جو پڑھانا اور آپ کی پورے محلے کی باتیں سن کے، ایک کی ماں آئی وہ بولی، دوسرے کا باپ آیا وہ بولا، تیسرے کا چچا آیا وہ بولا، چوتھے کا تایا آیا اس نے باتیں کی، مگر انہوں نے بیٹھ کر کے سارے تانے تنوڑے سن کر کے پھر بھی سر جوڑ کے تیرے میرے بچوں کو قرآن سے روشناس ایسا کرایا۔ پوری دنیا میں جتنے حلقے قرآن مجید کے، جتنے دائرے قرآن مجید کے اور جتنی کلاسز قرآن مجید کی ہو رہی ہیں، دنیا کی کسی اور کتاب کے اوپر انفرادی توجہ دینے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ان کی قدر کریں، ان کے ہاتھ چوما کریں، ان کو گلے لگایا کریں، ان کو داد دیا کریں، ان کی جو ہے کما حق ہو خدمت اور شان اور عزت اور آبرو، تحفے اور تحائف، محبتیں اور پیار، احترام لفظوں کے اندر بھی رکھیں اور دل اور جگر میں بھی رکھیں، ان سے رابطے میں رہا کریں۔ یہ قابل عزت ہیں، قابل قدر ہیں، کیونکہ دنیا اپنے ہیروز کو اور اپنے بڑوں اور وڈیروں کو جو اخلاقیات کی بربادی کا باعث ہیں روزانہ آپ کے بچوں سے ملواتے ہیں اور آپ ملاقات اپنی بیٹی کی تنہائی میں کروا دیتے ہیں، لیکن ان اساتذہ سے، ان قراء سے، ان علماء سے، ان اہل علم سے یہ چھوٹی چھوٹی کیاریوں کی آپ یاریاں کرتے ہوئے جہاں ہوتے ہیں، ان کو دل میں جگہ دیں، وگرنہ اجڑنے والے ہیں، وگرنہ حالات آپ کے حق میں نہیں جا رہے۔ اسلام کے دشمن بہت کچھ کر رہے ہیں اور آپ اور میں انہی کے خلاف جا رہے ہیں۔ آگے بڑھیے، جن کی عزت کرنی ہے وہ میں ضروری سمجھتا ہوں اس پہلے خطیب کو، میرے جملے کاٹ کر کے جو مرضی بنا دینا، لیکن پہلا خطیب کسی بھی کانفرنس میں جب 10 15 20 لوگ ہوتے ہیں، چند کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے، اور یہ جو خالی کرسیوں کو خطاب کر کے مجمع باندھ رہا ہوتا ہے، میں نے اس سے عظیم انسان کو نہیں دیکھا۔ اتنی جرت، اتنا حوصلہ، اتنا دلیر، اتنا بہادر۔ بڑے سارے ہوں گے جو کہیں گے جناب جدو پخی ہوئے گی نا کانفرنس میں تقریر اردو کرنی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، علم اس وقت جو ہے ڈیلیور کیا جائے جس وقت لوگ پورے موجود ہیں، لیکن جس نے سٹارٹ لیا ہے، جس نے آغاز کیا ہے، کسی بھی تحریک کے ابتدائی ساتھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو سیدہ خدیجہ، جو علی المرتضیٰ، جو جناب زید کا ہے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر کے آ جائے، وہ پہلے چاروں جیسی نہیں بن سکی۔ بھری بہار میں تو سارے آ کے سنبھال لیتے ہیں نا، وہ پہلا بابا جنہیں لوکاں تو سوٹے بھی کھا دے تے ڈانگاں بھی کھا دیاں تے پہلی اذان آکھی تے پہلی اٹ رکھی تے لوکاں دے دکھ بھی سہ تے سارا کچھ،
اس کی قدر کوئی نہیں کرتا، لیکن قابل عزت وہی ہے۔ لہذا پہلے خطیب کوئی بھی ہو، وہ میٹھے بول، وہ میٹھے جملے، وہ پیار بھرے خطبے، وہ نثر میں گفتگو، وہ شاعرانہ انداز میں، یہاں میں ایک پہلے چھوڑ گیا ہوں شاعرانہ، یہ نعت اور حمد پڑھنے والے، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ میں خصوصی گزارش کروں گا کہ آپ جب حمد یا نعت پڑھیں تو کم از کم کسی صاحب تحقیق عالم سے اپنے اشعار چیک ضرور کروا لیا کریں، یہ گزارش ہے صاحب۔ بسا اوقات ایسے جملے بولے جاتے ہیں جو درست نہیں ہوتے۔ مثلا میں کل ایک جگہ تھا تو یہ نعت پڑھی جا رہی تھی، سونے نبی دا سونا نعت جدے وچ دو میمہ۔ میرے نبی کے نام میں بھی تنقیس گوارا نہیں، محبوب کے نام میں دو میمے نہیں ہیں، تین میمے ہیں۔ جس حرف پہ شد ہو وہ ڈبل ہوتا ہے، پہلے میم ہے، پھر ہا ہے، پھر میم، پھر میم ہے۔ اور دلیل اگر آپ نے لینی ہو تو چلے میں انگلش میں دے دیتا ہوں۔ جب آپ انگلش میں لکھتے ہیں تو MOHAMM ڈبل ایم لکھتے ہیں نا، کیوں؟ کہ میمے دو ہیں، سونے نبی دا سونا نعت جدے وچ تین میمہ۔ تو چیک کروا لیں، بسا اوقات وہ چیک کرنے والی ہوتی ہے قاری کی، بسا اوقات وہ چیک کرنے والی ہوتی ہے بات صاحب عقیدہ کی، بسا اوقات شاعرانہ وزن کے اعتبار سے۔ تو یہ ساری چیزیں عقیدے میں رب کی توحید کے خلاف کوئی جملہ نہ ہو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ غلوب ہو نہ تنقیص ہو۔ پھر آپ شعر پڑھیے، پھر دعا آتی ہے ایدک اللہ بروح القدس، اللہ تیری مدد کرے۔ اور ایسے شاعر میں کہاں سے لاؤں سعید الفت؟ میں کدھر سے ڈھونڈ کے لاؤں ابراہیم خادم؟ میں کہاں سے لے کے آؤں وہ ہستیاں کہ جنہوں نے پورے دین کو، احادیث کو اقتباس لے کے قرآن کے نعت اور نظم کے اندر ڈھال لیا، اور وہ سٹیج پہ بولا کرتے تھے بابا جی سمسام کو رحمت اللہ علیہم جمیعہ۔ وہ شاعر بنی ہیں، صرف دیکھا دیکھی اور جو ہے وہ خاص انداز میں نہیں، خاص ردم نہیں، جان دیجئے، مواد دیجئے، آبرو پیش کیجئے، دین کی ترجمانی کیجئے، تھوڑا پڑھ لیجئے مگر جاندار پڑھیے، آپ بھی ان لوگوں کی قدر کریں۔ اور بالخصوص میں گزارش کرنا چاہوں گا، میں ایک مدرسے میں بیٹھ کے جب بات کر رہا ہوں، مدرسے میں بیٹھ کے بسا اوقات شاعرانہ انداز پڑھنے والا مناسب نہیں ہوتا، دلوں پہ ناگوار گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی صاحب آپ کو اس وقت روکتے ہیں تو روکنے والے کو بھی میں کہوں گا عزت سے، اچھے طریقے سے۔ امام شافعی نے کہا تھا جس نے مجھے تنہائی میں سمجھایا اس نے نصیحت کی، جس نے سب کے سامنے اس نے میری رسوائی کی۔ اس بندے کو ملے، سائیڈ پہ ہوں، بیٹا یہ چیز تھی، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اللہ نے آپ کو آواز دی ہے، سوز اور ساز دیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ چیز محل نظر تھی، ذرا دیکھ لیں، چیک کر لیں۔ تو عزت اور احترام کے ساتھ، اعتراض مگر احترام کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں سیکھا۔ میں کانفرنسز میں، اداروں میں، جماعتوں میں، مسجدوں میں جو سب سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے عالم اور فاضل لوگ، بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ بزرگ شمار کرتے ہیں ہم ان کو، لیکن جب بولتے ہیں تو ان کے لب و لہجے سے تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے باپ کی جگہ تھے، مجھے تنہائی میں سمجھا دیتے، میرے اندر غلطی تھی، میں خطا کا پتلا ہوں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی مجھے سمجھا رہا ہے تو میں انا کا سریا گردن میں لے کے نہ بیٹھ جاؤں، سوچوں ایک دفعہ ضرور۔ میں مثال دیتا ہوں، میں نماز جماعت کروا رہا تھا، میری ویسے بھی عادت ہے کہ میں جماعت اتنی لمبی نہیں، مختصر ترین، لیکن ایسے ہی الوداعی جمعہ تھا تو میں نے نا تسبیحات کوئی 3 کی بجائے 5 کر دی۔ آپ یقین کیجئے جمعے کے بعد ایک رکا آیا کہ بیٹا برا نہ سمجھنا، آپ کو میرے درد کا احساس نہیں ہے اس لیے آپ نے لمبا سجدہ، ہم سے سجدہ نہیں ہوتا، میں حالت حمل میں ہوں تو بچہ ذرا نہ تکلیف دیتا ہے۔ یقین کیجئے یہ جملہ اتنا درد والا تھا کہ میں نے زندگی میں پھر کبھی جماعت کرواتے ہوئے 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیحات کو لیا ہی نہیں ہے۔
معلوم نہیں پیچھے کون ہے، کوئی جھک سکتا ہے کہ نہیں، کسی کی کمر کا مسئلہ، کسی کی سانس کا مسئلہ، کسی کے پھیپھڑوں کا مسئلہ، کسی کی ہارٹ کا مسئلہ، کسی کوئی کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ کو کہا تھا افتان انت یا معاذ، معاذ قوم کو آزمائش میں نہ ڈالو، نصیحت کی جائے فضیلت نہیں، لیکن عزت کے ساتھ۔ اب میں آ رہا ہوں میرے وہ لوگ جن کے نام کبھی اشتہار پہ نہیں چھپے، وہ علماء، لوگوں قدر کرو۔ ہر گاؤں میں، بستی میں، خطے میں، دور گوٹھوں میں جا کر کے بھینیوں پہ، ڈیروں پہ یہ چھوٹے چھوٹے علماء جو سارے لوگوں کی جھڑکیں بھی کھاتے ہیں، لیکن پھر کہیں چھوٹی سی مسجد میں جب جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، یقین کیجئے میں ان لوگوں کا دین نہیں دے سکتا۔ دعائیں ہوتی ہیں میری رات کے سفر میں، جھولیاں پھیلتی ہیں میرے رب، یہ لوگ اکٹھے ہو کے آگے ہم نے بیان کر دیا، جو ڈیروں پہ جا کے، جو مجلسوں میں بیٹھ کے، جو لوگوں تک پہنچ کے، جو بازاروں میں بیٹھ کے، جو تھڑوں پہ بیٹھ کے، جو کسی ریڑھی والے کے پاس بیٹھ کے، جو کسی دکان والے کے پاس پہنچ کے مثالیں دے کے، میٹھی بات کر کے، کوئی اچھے شعر سنا کے، کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر کے، کوئی اپنی قوم کے لب و لہجے اور طرز میں بیان کرنا، یاد رکھیے خطبہ ہوتا ہی وہ ہے جو قوم کی زبان اور لب و لہجے میں ہو، خطبہ ہوتا ہی وہ ہے۔ ان لوگوں کو یہ کہنا جی وہ گوندا ہے، وہ ایا کردہ ہے، وہ یہ، ان کے بارے میں ماٹھے جملے مت بولیں، یہ میرے بلبلے ہیں، یہ کتاب و سنت کے ساتھ چہکتی ہیں، یہ قابل قدر ہیں۔ میں آگے آ رہا ہوں اساتذہ کی طرف، لیکن میں بات کہتا ہوں اس کا بھی غلط معنی لیا گیا۔ جو شیوخ الحدیث اور مفسرین اور محدثین اور محققین ہوتے ہیں نا، یہ علم کا سمندر ہوتے ہیں، ان سے ہم نے پڑھ کے آگے بات کی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے انہیں خاص جگہ کے لیے، خاص کام کے لیے چنا ہے۔ ان کی موجیں، ان کی ٹھاٹھیں، ان کا روب، ان کی لہریں، ان کے مد و جزر، ان کی ترکیبیں، ان کی زبریں، زیریں، شدیں، مد، اعراب، نحو، صرف، یہ ساری تحقیقیں مدرسے کے اندر اچھی لگتی ہیں جہاں سیکھنے والے بیٹھے ہوں۔ اگر ان لوگوں کو لا کے کسی آپ کانفرنس میں رات کو لے آئیں تو میرے خیال میں آدھے لوگ سو جاتے ہیں، آدھے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ وقت مجھے نہیں بھولتا جب ایک بہت بڑے محقق عالم کو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ گفتگو کرتے دیکھا کہ آپ سے زیادہ مجمع ہوگا، لیکن ان میں سے 5 یا 7 لوگ جاگ رہے تھے، 8واں میں بچہ تھا، باقی قوم سو رہی تھی۔ ایک انہوں لاتا جی نہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، یہ نوجوان عمر کے لوگ، یہ قال اللہ و قال الرسول کی بات کرنے والے لوگ، یہ آپ کے مقامی اور لوکل جن کو خطیب کہتے ہو، جن کو عزت اور ویلیو نہیں دیتے، لوگوں ان کی قدر کرو، رب نے تمہیں دے رکھے ہیں، جا کے پتہ کرو جہاں لوگ ڈھونڈتے ہیں مگر انہیں یہ بھی نہیں میسر ہوتا۔ یہ ہم سے عزت میں بھی زیادہ، احترام میں بھی زیادہ۔ ہماری بات تو جو آئے سن لی، انہوں نے ایک ایک آدمی کے پاس مل کے اس کی باتیں سن کے، اس کے تانے سن کے، اس کو مثبت جواب دے کے منفی ذہن کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی ویلیو سمجھیے۔ اس کے بعد میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ بات کروں ان لوگوں کی جو آواز اچھی نہیں ہوتی، ان کی سادی آواز، لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو سنا ہے، ان کو سنا ہے جن کی آواز سادی تھی مگر سوز تھا اور درد تھا۔ مثال دے دوں، عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ کتنا ترنم سے بولتے تھے، اللہ کی قسم جب لفظ بھائیوں کہتے تھے نا، روح کو ہاتھ ڈال لیتے تھے ایسے۔ یہ جو پروفیسرز حضرات ہوتے ہیں جن کی گفتگو میں ایک سادگی ہوتی ہے، لیکن ایک پیچھے علم، ایک نالج، ایک معرفت، ایک تڑپ، ایک احساس اللہ کے ساتھ جوڑنے والے یہ لوگ، یہ ان کی نثر والی سادی سادی گفتگو، عام جملے جو آپ کہتے ہیں، ان کو پوری توجہ دیا کرو، ادب دیا کرو، احترام دیا کرو۔ جس بندے میں اقبال نہیں، توجہ نہیں، اور چیز کو رسپانس دینا جس کو نہیں آتا، اور بات کو سمجھنا نہیں آتا، سمجھ اسے آتی ہے جو سمجھنا چاہے۔ یارو آپ دیکھتے نہیں کتنی علمی گفتگو ہے، میں اس طرف بھی آؤں گا، لیکن آگے چل کے وہ میری مثال ہے الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی۔ بدبختی ہے کہ بندہ بولے کہ جناب آواز کی سمجھ نہیں آئی۔ الشیخ عبد الرشید اظہر رحمت اللہ علیہ
मुतकल्लिम इस्लाम, समंदर थे इस्लाम का। बड़े बदनसीबों को मैंने देखा, वो जी उन्होंने मैक यूज करना नहीं आता, कभी इधर कभी। अफसोस ऐसी जिंदगी के ऊपर, कभी पता तो करके कितना कीमती हीरा और जौहर तेरे पास था जो चल के आया है, रब ने भेजा है, तुझे तेरे खित्ते में मिला है। एक रात की एक धुंध का सफर, 2 घंटे का 8 घंटे में सफर शायद तुझे नसीब ना हुआ हो, लेकिन ये इन लोगों को पूछ कि जिन्होंने अपनी बच्चे, इज्जतें दांव पे लगा के, जान माल गाड़ियां दांव पे लगा के रब ने तेरे पास पहुंचाया है, तू सिर्फ ये समझ के छोड़ गया कि आवाज सादी थी। उसमें वो वाला मुआमला नहीं था। हाँ, मैं आ रहा हूं उन उलमा को जिनको आपने बड़े बड़े ताने दिए हैं, लो जी ये फलाने दी कट मारदा, फलाने दी। यारो कारियों की तर्ज पे पढ़ें तो इज्जत दो है जी। निरा ये सुदैसे पाकिस्तान है, ये शुरह पाकिस्तान है, ये फुलाने पाकिस्तान है। क्यों? उसके लहजे में पड़ता है। अल्लाह ने हमारे उलमा को इज्जत नहीं दी, शान नहीं दी। अल्लाह ने उनकी आवाज लबो लहजा। क्या आपको ये जुमला भूल गया यजदानी साहब का रहमतुल्लाह अलैह? बच्चा बच्चा यजदानी बनेगा, बना के नहीं बना, फिर लहजे गूंजे के नहीं गूंजे। मैं जो गुफ्तगू सुन रहा था अपने बेटे की, अभी जो शेर पढ़ रहा था, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा। यारो अलामा ना हो, लेकिन एक कट तो थी ना, एक तड़प तो थी, एक फिक्र तो है, एक सोच से जुड़ा तो है, एक ताल्लुक तो, एक नाता तो है। आपने क्या कह लिया, छोड़ो यार फलाने दी कापी है। आप यकीन करें, मैं अपनी जमात के 2 नौजवान चढ़े हुए, दोनों खतीब और मंजे हुए, अल्लाह दोनों की शान को बुलंद करे। जितने प्यार और मोहब्बत और ख़ास लबो लहजे और अंदाज में चल के दोनों को करीब करने के लिए मैंने खामोश किरदार अदा किया है। मेरे भाई बिनियामीन आबिद साहब और भाई अहमद हसन साहब, आप क्या समझते हैं, क्या जिंदा मिसालें नहीं है? क्या ये काबिले एहतराम नहीं है? काबिले फख्र चीज है कि कोई मेरी जिंदगी में रब ने मेरे जैसा बना दिया है, इस पे तो नाज करना चाहिए। अगर अल्लाह ने कारी शेख अब्दुल हफीज हाफिज़हुल्लाह ताला फैसलाबादी जैसे लबो लहजे बच्चों को, जवानों को, उलमा को दे दिए हैं, तो इनके लिए हाथ उठने चाहिए। वो आवाज जिसके ऊपर कॉन्फ्रेंस से रात को, मुझे याद है वो कानपुर की कॉन्फ्रेंस जिसमें आखिरी 2-2, 3-3 घंटे पूरी दुनिया इकट्ठी और जैसे सांप सूंघा हुआ है, गोया कि जिंदगी में कभी सो के ही नहीं देखा, जागती हुई और इन्हिमाक से सुनते वो आवाज क्या उनके जाने से खत्म हो जानी चाहिए? कभी नहीं। इन्हें कापी मत कहा करें, इन्हें कट लगाने वाले, नकल उतारने वाले नकली मौलवी नहीं। और लोगों, अल्लाह ताला से दुआ करें, मेरा रब इस नकल को असल से बेहतर बना करके इस दुनिया में अता कर। इनके लिए झोलियां उठे। और बिलखुसूस पंजाबी के खतीब, आपकी कौम के लबो लहजे में मैं कैसे भूल जाऊंगा शरीफ इलाहाबादी रहमहुल्लाह को। क्या था उनमें खलूस के साथ जो लहजे की मिठास थी और आपकी मुकामी जुबान का, यकीन कीजिए वहां तक बात पहुंच जाती थी जहां तक शायद बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये लोग क्यों आम होते हैं दुनिया में? मैं सबसे ज्यादा जिन उलमा की, वैसे तो हर बंदे की कदर अपनी जगह है, इनकी कदर भी दिल में आज तक उस मुकाम पे है जो जान कोई नहीं सकता। क्योंकि ये जिन खित्तों में जाते हैं, इतने इतने कड़वे इलाके, नाराज इलाके, बिगड़े हुए इलाके। एक इलाका है, मैं सिर्फ इशारा करता हूं, नाम नहीं लेना चाहता ताकि अहले इलाका को सुन के कहीं तकलीफ ना हो। यकीन कीजिए डंडे निकले हुए, सोटे निकले हुए, और मशहूर हो गया कि गांव के अंदर अल्लाह ना करे सूर आ गए। और आपको पता है सूर किन्हें कहा जाता है? कोई साथी नहीं, कोई अहले हदीस नहीं, कोई एक देवबंदी साथी था, कहीं से ट्रेनिंग करके आया, उसके साथ कोई दूसरा बैठने वाला। नंबरदार से बात की, वो इलाके वालों ने कहा, हमारे नंबरदार ने कहा भी देखिए मेरे मेहमान हैं, मैं इलाके का बड़ा हूँ, बात सुनेंगे, अगर उन्होंने अच्छी की तो दाद देंगे, अगर बुरी की तो मैं भी साथ मारूंगा, लेकिन ऐसे पहले नहीं। चारों तरफ दूर दराज लोग बैठे हैं, चारपाइयाँ रखी हुई हैं, डांगे पकड़ी हुई हैं, करीब कोई भी नहीं और पंडाल में कोई भी नहीं। पीछे चारपाइयाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े नवाब, सरदार, नंबरदार बैठे हुए हैं।
اور گفتگو کر رہے ہیں قاری محمد یعقوب حافظہ اللہ تعالی۔ حضرات، نام آئے تو میں نام چوم لوں۔ گفتگو ہوئی، اس کے بعد بندہ ناچیز کی سادہ سادہ کچھ باتیں، آپ یقین کریں گاؤں والے تو شاید ہمیں نہیں ملے، لیکن پورے گاؤں کی خواتین نے نکل کر کے پیار دیے، سر چومے۔ آج اللہ کا شکر ہے وہاں مسجد موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں ایسے ہی حاصل ہو گئی؟ یارو یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی وجہ سے مسجدیں دھوتے تھے، تعارف کیا تھا کہ سور آ گئے ہیں، وہ آئیں تو دھونی تو بنتی ہیں۔ انہی لوگوں نے جا جا کے میٹھے میٹھے بول بول کے، وہ لوریاں دے کے، وہ ڈاچی کو بھگا کے۔ ہوگی روایت ضعیف، مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اتنا بھی رگڑا نہ لگائیں، چلیں ایک تخیل ایک تصور کو پیش کیا ہی ہے تو ذرا سمجھیے، توجہ میری طرف رکھیے۔ ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے مسئلے، کیا کہیں گے آپ؟ ان کو کیا نام دیں گے؟ مثال سے سمجھیے، میں نے دیکھا ہے کہ جہاں شیرہ اور گڑ لگایا جاتا ہے نا، مکھیاں بھی بیٹھ جاتی ہیں، وہ جو کوڑے پہ بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ یہ میٹھے میٹھے گڑ والے، یہ میٹھے میٹھے شکریلے، یہ گڑیلے، یہ چینیاں، یہ شربت، یہ مٹھاس، ان کی گفتگو کی وجہ سے لوگوں بڑے بڑے ضدی اناپ پرست، کڑوے سے کڑوے گالیاں دینے والے بھی، گلی محلوں میں بیٹھ کر کے سننے والے چوکو چراہوں میں، وہ بھی آخر اٹھ کر کے مسجدوں میں آ گئے۔ جب آ گئے تو اللہ نے پھر جاگ لگا دی۔ ان کو معمولی مت سمجھیں، ان کو معمولی مت سمجھیں۔ اور اس کے بعد کہنا چاہوں گا، سادی گفتگو کرنے والے اردو والے خطیب حضرات، میں فخر نہیں کرتا، ناز نہیں کرتا، تکلف نہیں، ایک سادگی کے ساتھ کوشش کی کہ جو سادی آواز ہے، جو لب و لہجہ ہے، وہ قوم کو دینا ہے۔ آپ یقین کیجئے، ہماری مثال ایک دہی جیسی ہے۔ 100 من دودھ ہوئے نکی جی پھٹکی کتے ڈگی سہی، جاگ لگنی لگنی ہے انشاءاللہ، اور رب نے پھر ایسی جاگ لگائی ہے۔ آپ سوچئے، کبھی سنیے طیب الرحمان زیدی صاحب کو، سنیے، یہ جب جاگ لگتی ہے نا، یہ دودھ خراب نہیں ہوا، ویلیو بڑھ گئی ہے۔ اس دودھ کے اندر جو مکھن تھا، جو ملائی تھی، جو اس میں گھی تھا، جو اس کی باقی چیزیں تھی، وہ ساری نکال کے نتھار کے الگ کر کر کے جب سامنے رکھی تو قوم کو سمجھ آئی کہ یار کلے دودھ دا تے وہ ٹیسٹ نہیں سی جڑا لسی نے نال مزہ دیتا ہے، جڑا مکھن نے دیتا ہے، جڑا نال چھڈی نے دیتا ہے، انہوں کی کہندے جی جڑی اتنی، ہاں جی۔ تو پھر یہ سارا کچھ، یہ گھی، یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ ان لوگوں کی قدر کرو، یہ مدارس نے پیدا کی ہے۔ میں جوڑ رہا ہوں جہاں کے مدارس۔ اور اس کے بعد میں جن اہل علم پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، حضرات، وہ عوامی خطبہ جو فضائل بیان کرتے ہیں، فضائل، اور کچھ ہیں جو احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں، مونی جی میں کو نا جی سورہ یوسف تقریباً زندگی 30 سال ہو گئے میں سورہ یوسف ہی سنن رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا سن رہے ہیں؟ احسن القصص سن رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، اکیلی سورہ یوسف کے اندر اگر میں کہوں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 1000 سے زیادہ مسائل ہیں اس کے اندر، سوسائٹی کے، معاشرتی، معاشی تشخص کے، ذاتی اعتبارات کے، دشمنیوں کے، حسد کے، کینے کے، خوابوں کے، اور جو ہے وہ کنویں سے نکل کر کے وہ بادشاہت تلک کے ایک ایک پہلو اگر یہی صحیح معنوں میں قوم کو پڑھا دیا جائے تو ان کی کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے تو کہا تھا اگر ایک قوم سورہ اثر ہی پڑھ لینا تو ان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے۔ رب اور قرآن نہ ہی اتارتا، کے لیے سورہ اثر ہی اتاری ہوتی اور قوم صحیح معنوں میں پڑھ لیتی تو کامیابی کی منزلیں چھو لیتی، پا لیتی اس کو۔ اس کے بعد قدر کیجئے علمی خطبہ اور علمی موضوعات، علمی۔ میں یہاں مثال لانا چاہتا ہوں، الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی، جناب حافظ محمد شریف حفظہ اللہ تعالی، حضرات جناب عبداللہ ناصر رحمانی، جناب عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، کبھی ان ہستیوں کو سنا؟
اتفاق ہوا، کبھی ٹائم نکالا، کبھی ان تلک پہنچے، اگر نہیں تو ان کے کلپس تک گئے اور جا کر کے ان کی جو ہے کبھی ڈاؤن لوڈ کروا کے، کبھی کوئی نصیحت، کوئی گفتگو، کوئی علمی موضوعات کو کبھی پڑھا، کبھی جانا. یہ درد ہوتے ہیں، یہ احساس ہوتے ہیں، یہ علمی منزلوں تک، مسائل اور احکام تلک. اور حضرات اس کے بعد میں جن پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ بالخصوص وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور انسان کو بتاتے ہیں کہ تو جہاں جڑا ہے غلط جڑا ہے. میں انہوں پہلوان سمجھنا علماء، یہ پہلوان ہوتے ہیں. آنے والے کو بتاتے ہیں کہ بھائی تیری ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو جوڑ دیں گے، جو غلط جڑی ہے تو ایک دفعہ کچی کریں گے، کچی کر کے توڑیں گے. توڑ کے درد ضرور ہونا، پیڑا بھی ہونی ہے، سی بھی ہا بھی ہونی ہے. ایک دفعہ ہلا ہلا للا للا پورے علاقے میں وہ ہو جاتا ہے جی آ کر گیا، او کر گئے، فلاں کر گئے، آج جی شاہ صاحب آئے، آج پسروری صاحب آیا، چیمہ صاحب آیا، فلاں آ کر گئے. جتنے نام لینا چاہیں آپ لیں، یقین کیجئے یہ دشمن نہیں ہے آپ کے. اگر کوئی بتاتا ہے کہ روایت ضعیف تھی، صحیح کر لو، آپ کا خیر خواہ ہے. اگر کوئی بتاتا ہے کہ آپ کی عبادت کا طریقہ غلط تھا، اسے صحیح جگہ پہ لے آؤ. آپ کی جو ہے گفتگو میں جو بات کی گئی ہے وہ صحیح نہیں تھی، اسے صحیح کر لو. عقیدے میں یہ خلل ہے، اس خلل کو دور کر لو. یہ عزت کے لائق، احترام کے لائق ہے. ان کا شکر ادا کرو کہ آپ کو آپ کی غلطی بتاتے ہیں. وگرنہ آج دنیا کے پاس کہاں ٹائم ہے. ساری قوم کہتی ہے جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو. داد میٹھے بول بولو، لوگوں کو اپنا ہم نوا کرو، پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، للا للا کرو، پھول آئیں. نہیں، میرے نبی کے دین میں پتھر آتے ہیں، گالیاں آتی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں. اور اس کے بعد موقع آتا ہے مناظرین کا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا یہ ذاتی موقف ہے کہ ہر جگہ مناظرین کو لا کے نہیں لگا دینا چاہیے. اور اگر مناظر عام کسی کانفرنس میں آتے ہیں تو انہیں گفتگو بھی عوامی کرنی چاہیے، مناظرانہ نہیں. کیونکہ مناظرے کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے. جب کسی کو پہلوانی کے میدان کے اندر عام پہلوانوں سے پکڑ میں نہیں آتا، ہم اس کو پھر مناظر کے حوالے کرتے ہیں. اور پھر وہ ہوتے ہیں جڑے باں پھڑن والے، لے پی میں بینی پھڑی ہوں چڑھالا، دلیل کے دھنی اور بات اور کاٹ کے ماہر، استشہاد کے ماہر، استدلال کے ماہر. ان لوگوں کی اپنی شان، اپنا مقام، اپنا مرتبہ ہوتا ہے. اور حضرات اس کے اوپر وہ لوگ آتے ہیں جو جماعتوں کو چلاتے ہیں، عمراء ہوتے ہیں، ناظمین ہوتے ہیں. یہ بھی قابل قدر، قابل احترام ہوتے ہیں. اور بالخصوص میں آخر میں لانا چاہوں گا اپنے شیوخ، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے وہ لوگ جو مسلوں پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں جن سے آپ شاید کبھی ملے بھی نہ ہوں، وہ باہر آئے بھی نہ ہوں، آپ نے شاید چہرہ بھی نہ دیکھا ہو، لیکن انہوں نے آپ کے سامنے علماء اور خطبہ بٹھا دیے. کتنے اساتذہ ہیں جن کے لوگ چہرہ نہیں جانتے مگر ان کے شاگرد آپ کی مسجدوں میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، ملکوں میں ہیں، اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. بھئی کس کے شاگرد ہو وہ شاید بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ بسا اوقات شاگرد استادوں سے بڑے ہو جاتے ہیں. اب مجھے تھوڑا سا طلبہ کی طرف بھی آنا ہے کہ ذرا سوچئے گا، یہ صرف پڑھانے والے، نحو پڑھانے والے، گرامر پڑھانے والے، ترجمہ پڑھانے والے، آپ کو سمجھ بوجھ دینے والے، اخلاقیات پڑھانے والے، آداب پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے اور تفسیر پڑھانے والے، علوم و فنون کے ساتھ آپ کو ماہر کرنے والے، آپ کو جب بولنا نہیں آتا تھا بولنا سکھانے والے، ان کی کوئی قدر نہیں. لوگوں تاج ہیں ہمارے سروں کا، خطباء کا، ائمہ کا، قراء کا، دنیا کے جتنے پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کا. ان کے لیے جتنی دعائیں کیا کرو اتنی کم ہے، جتنی دعائیں کیا کرو. میں سوچ نہیں سکتا میرے کالج کے ایک سویپر کی جھاڑو دینے والے کی تنخواہ ملک پاکستان کے ایک شیخ الحدیث، نامور ادارے کے سب سے بڑے شیخ الحدیث کی تنخواہ اس سے کم ہے، کم ہے. لیکن پھر بھی کبھی شکوہ آیا، کبھی شکایت آئی، کبھی الہ آباد ٹھینگ موڑ کا چوک بند ہوا، کبھی لاہور کا مال روڈ ان لوگوں نے بند کیا، ملا نہیں ملا، ادارے بند. اور بالخصوص یہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے آپ کو کیا پتا کیا درد، کیا احساس ہو. یہ گھر گھر جا کے پڑھانے والے، یہ قرائے کرام،
یہ آن لائن پڑھانے والے کیا جانے درد، یہ مدارس میں بیٹھ کر کے اولادوں کے بارے میں باتیں سننے والے، لیکن آپ اپنے 7 بچوں کو نہیں پال سکتے، ماشاءاللہ 700 بچوں کو نگرانیاں کر کے ادب دینے والے، احترام سکھانے والے، ان اساتذہ کی قدر کرنی ہوگی تو ادارے چلیں گے، قدر کیجئے۔ اور میں طلبہ کی طرف آنا چاہتا ہوں، میں بالخصوص ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہاں اپنا سر جھکا کے اپنے تمام اساتذہ کو سلام عزت پیش کرتا ہوں، وہی میرے محسن ہیں، وہ نہ ہوتے تو آج میں آپ سے 1.5 فٹ اونچا نہ بیٹھا ہوتا، ان کا پیار، ان کی محبتیں، ان کی نگرانیاں نہ ہوتی۔ طالب علم ہو تو یہ حسن نیت پیدا کرو، حسن نیت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اگر طالب علم ہو تو ذوق پیدا کیجئے، شوق کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اگر طالب علم ہو تو محنت کا جو ہے وہ سوچ ذہن بنائیے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آپ نے محنت بھی کر لی ہے۔ اگر آپ کے اندر چیز کو رسپانس دینا نہیں آیا، اقبال، توجہ، انہماک نہیں آیا، اور استاذ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ نے لمحے ایسے گزار دیے کل کے لیے آپ کے لیے تکلیف کے باعث، اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ادب اور احترام سب سے بڑی چیز ہے۔ میں بات کرتے ہوئے سنتا ہوں، اللہ چھاڑی یار، وہ بھی کوئی بندہ ہے حالانکہ استاذ ہوتا ہے اس کا، نو، استاذ جتنا مرضی آپ کا ہلکا ہو آپ ہلکا نہیں کہیں گے، مدرسہ آپ کا جتنا مرضی گیا گزرا ہو اس کے بارے میں انگلی مت اٹھانا۔ مثال دیتا ہوں، اوپن یونیورسٹی دنیا کی مضبوط ترین یونیورسٹیوں میں ہے، اس کے نصاب، اس کی کتابیں، اس کے جو یونٹ لکھے گئے ہیں اتنے زبردست ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اگر ایم اے کا یونٹ لکھا ہوا ہے تو پی ایچ ڈی والے اس سے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بدنامی کا باعث کون بنے؟ طالب علم۔ کیا کہا؟ وہ جی میں اوپن چ داخلہ لے لیا، اچھا ہن کی کیتا ہے؟ وہ جی انہوں نے نال ہی ایڈی کتاب جڑی سی پوسٹ کرتی اج کل آن لائن نے، وہ انہوں کون پڑھے تو کون ویکھے، اسائنمنٹ لکھنی سی وہ مینوں باجی نے لکھ دیتی، کجن نے لکھ دیتی، فلانے نے لکھ دیتی۔ اچھا پھر کی کیتا؟ کہندا جی میں جان لگیا مٹھائی دا ڈبا لیا، فلاں چیز لئی، امباں دا ٹوکرا لیا، کنواں دا میں پلی لئی، میں اتنے دتا، استاد دا نمبر لاتے، پیپر دا ٹائم آیا، اچھا اس تو پہلے وہ ہوندی انہاں دی ورک شاپ میں کسی اور نو بھیجتا، اچھا اس کے بعد کیا ہوا، میں نے جناب یہ کیا، میں نے وہ کیا، بس کتاب گائیڈ ساتھ لے گیا، دیکھ کے لکھ لیا، نگران کی مہربانی، اس نے اتنا نہیں کیا۔ جب ڈگری آئی اور لے کر کے گئے، جن کو یہ ساری کہانیاں سنائی تھی انہوں نے کہا وہ کتنے پڑھے ہیں؟ ایم بی اے کر لی، ماسٹر کر لیا ہے، ایم فل کر لیا ہے، پی ایچ ڈی کر لیا، جی چل جا پھر شاباش، یوں اٹھا کر کے اگلے پھینکتے ہیں۔ کیوں؟ تو نے خود عزت نہیں دلوائی، حالانکہ قابل عزت یونیورسٹی تھی، تیرے در تک، تیری دہلیز تک پہنچ کے تعلیم کا بندوبست کروایا تھا، مضبوط ترین نصاب دیا تھا۔ تیرے اپنے اندر کی کمی، تیرا غلط تعارف آج تیرے لیے تحقیر کا باعث بنا۔ اور لوگوں، میرے زمانے میں، میرے دور میں اگر کسی حفظ کی کلاس میں بھی کوئی ٹیچر پڑھاتا تھا جس کو میں صرف حفظ کی کلاس میں آتے جاتے دیکھتا تھا، اللہ کی قسم آج ان کی بھی قدر اتنی ہی کرتا ہوں جتنا مجھے میرے اساتذہ نے پڑھایا، جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھانے والے تھے، یا جامعہ سلفیہ میں، یا کسی اور یونیورسٹی میں، جتنی قدر میں ان کی کرتا ہوں اتنی اس استاذ کی بھی کر رہا ہوں۔ پھل دیتا ہے اللہ۔ اس کے بعد آخری بات، جو پڑھانے والے ہیں نا، جو علماء اور اساتذہ ہیں، ان کے اندر بھی تھوڑا تحمل، تھوڑی انات، تھوڑی دانائی، عقل مندی، شعور، صبر اور برداشت، عدم تکبر۔ یہ مت سمجھے کہ صرف ہم ہی ہیں تو دنیا چلے گی، دین کے ادارے چلیں گے، ہم نہیں تو کچھ نہیں چلے گا۔ نو، نہیں، میرے محبوب نے جناب مصعب ابن عمیر کی تشکیل فرمائی، مشکل لمحے بھی آئے، جب ان کی تکفین کی باری آئی، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس صرف ایک صافہ تھا۔ جب شہید ہوئے نا احد میں، مبلغ مدینہ، معلم مدینہ، ان کی تشکیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ کیا عظیم ہستی تھی، خوشبوئیں معطر جس گلی سے گزرتے تھے، پتہ ہے کہاں کی خوشبو استعمال کرتے تھے؟ اس دور کے فرانس اور روما کی، جو قافلوں میں آتی تھی تجارتی، جو خوشبو یہ منگواتے تھے شاید کسی اور کے پاس نہیں ہوتی تھی، جو لباس یہ پہنتے تھے شاید کسی اور کے پاس نہیں ہوتا تھا، شہزادے پہچانے جاتے تھے، مگر جانے لگے تو حالت کیا ہے؟ ایک صافہ، انہوں کی کہندے ہو جدے نہ ہوندے لک بنی دا،
ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਫਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, परना टाइप ना, छोटा यानी कि वो लुंगी नहीं होती, वो चादर नहीं होती, वो धोती नहीं होती, छोटा कपड़ा होता है जिदों नलकियां ते नहाईदा सी खूहां शूहां ते, लांगड़ तेड़ बन्नण वाला, वो लेके ना इतना साफा था, सर पे देते थे तो पाँव पे नहीं आता था, पाँव पे देते थे तो सर पे नहीं आता था, कद से भी छोटा था। आखिर क्या फैसला हुआ कि इस मुअल्लम कायनात को, मुअल्लम मदीना को, इस हस्ती के सर की तरफ वो कपड़ा दे के पाँव पे इसकर खास दे दो। अगर ऐसे भी हालात हो जाएं तो फिर भी तहम्मुल, फिर भी बर्दाश्त, फिर भी हौसला। क्यों? बसा औकात अल्लाह ने लिखा है कि उस्ताज पीछे रह जाएगा, शागिर्द बहुत आगे निकलेगा। ये फैसला है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं अपनी क्लास में कहा करता हूँ, अपने शागिर्दों को बोला करता हूँ, बेटे मुझे आप में बड़े बड़े इमाम नजर आ रहे हैं, खतीब नजर आ रहे हैं, मुबल्लिग नजर आ रहे हैं, दाई नजर आ रहे हैं, कल की ऐसी ऐसी हस्तियां नजर आ रही हैं, ऐसे ऐसे सियासतदान हुक्मरान नजर आ रहे हैं कि हम नीचे बैठ के कहेंगे ओ मेरा शागिर्द जे, जिदा इस वेले तोती बोलदा ना, ये मेरा शागिर्द है। फिर हम इसी में फख्र महसूस करेंगे। इसमें इज्जत है, इसमें कदर है, इसमें तहकीर नहीं है। मैं ये ना समझूं कि इसके अंदर मेरी तनकीस हो गई है अगर मेरा शागिर्द आगे बढ़ गया तो। बस औकात एक उस्ताद से एक काम, छोटा सा इदारा, एक जगह नहीं चलती और शागिर्द आता है वो पूरी दुनिया का इमाम बन जाता है। आखिर इमाम काबा भी तो किसी उस्ताद के शागिर्द है। और यारो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह भी तो किसी उस्ताद के शागिर्द ही है ना। इमाम मालिक का भी कोई उस्ताद है, इमाम अहमद इब्न हंबल का भी कोई उस्ताद है, इमाम शाफी का भी कोई उस्ताद है, इमाम बुखारी के भी उस्ताद है, इमाम मुस्लिम और इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, ये इमाम दारमी, आखिर इनके भी तो कोई उस्ताद थे। इनको इतना फेम, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, इतनी आबरू मिल गई, बस औकात साथियों को नहीं मिलती। इमाम मालिक से बड़े उस्ताद थे इमाम लैस, इमाम लैस, उनको शागिर्द अच्छे नहीं मिले, आज कोई उनको जानता ही नहीं है। और इमाम मालिक को शागिर्द अच्छे मिल गए, पूरी दुनिया में इमाम मालिक, इमाम मालिक, इमाम मालिक होती है। दुआ किया करो अल्लाह अच्छे शागिर्द दे दे। अगर वो काम मेरे से नहीं हुआ तो शागिर्दों के लिए दुआ और हाथ उठें। और शागिर्दों से दरखास्त है, चांद तक भी पहुंच जाओ, आसमान की बुलंदियों को भी छू लो, उस्ताद के बारे में कभी घटिया सोच मत रखना, कभी गिरा हुआ जुमला मत बोलना। और ये खत्म करता हूं, उस्ताद कभी भी हासिद नहीं होता, बाप भी हासिद नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। उस्ताद को और बाप को और माँ को हासिद नहीं। बाप कह रहा होता है आ मेरा मुंडा जे सदर बन गया, आप भावें उन्हें बेचारे ने सारी उम्र खोते चारे हो। होता है कि नहीं होता? खुश होता है बाप, आ मेरा अफसर लग गया जे। बाप को भले कुछ पढ़ना ना आता हो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरी माँ जी को दुनिया की किसी जुबान का कोई लफ्ज पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, सिवाय कुरान मजीद के। लेकिन उनका वो एजाज, वो रुतबा कि उस जामे सल्फिया में जहां से जनाजा उठा, वहां से उनके 5 बेटों ने पढ़ा। तो ये एक इज्जत है। मां बाप हूं या उस्ताद हूं, शागिर्दों के लिए दुआ करना, रातों को जागना, तहज्जुद में बैठना, हाथ उठाना, झोलियां फैलाना, उनके लिए उन्हें जिंदगी में दाद देना, थपकी देना, हौसला देना और आगे बढ़ाना, आगे लगाना। हमने तो अपने असातिज़ा से यही देखा है। शागिर्दों को कह रहे होते हैं बेटा आप जमात करवाएं, शागिर्दों को कह रहे होते हैं बेटा अच्छा ये आप दरस दे दें, ये आप पढ़ा दें, अच्छा